الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سیرت کے موضوع پر بولنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے اور سعادت بھی۔ اگر نبی کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر کوئی الوہیت کے مقام پر پہنچا دے تو عقیدہ توحید متاثر ہوگا، اور اگر مقام نبوت سے گرا کر نیچے پہنچا دے تو یہ شان نبوت میں فرق آئے گا۔ خطرہ دونوں صورتوں میں ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اس وادی سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، حبیب پاک کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن، کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسہ پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں۔ سیرت پاک کے سلسلے میں یہ ایک میری تحقیق یہ ہے کہ اب تک ایک سرسری اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زائد کتابیں صرف سیرت کے موضوع پر مختلف زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن سیرت پاک کے انوارات اور اس کے جلوے نہ سمیٹے جا سکے ہیں اور نہ آئندہ انہیں سمیٹا جا سکتا ہے۔ کسی قلمکار نے نہ اس کا دعویٰ کیا ہے اور نہ کسی میں اس کی ہمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حبیب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو ایسا باکمال اور خوبیوں کا جامع بنایا ہے کہ نہ آپ جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اختر شیرانی مرحوم نے سچ کہا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بہرحال اس وقت مسلمانوں سے ایک اہم بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت رسول کو جاننا اور بیان کرنا یہ کوئی اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا یہ ہے اصل مقصود۔ جیسے ایمان جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، اسی طرح سیرت رسول کو جاننا کوئی مقصود نہیں بلکہ سیرت رسول کو اپنانا یہ ہے اصل مقصود۔ ابو لہب ہو یا ابو جہل، امیہ ابن خلف ہو یا عتبہ و شیبہ، یا ان کے طرز قدم پر چلنے والے دیگر کفار ہوں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ قرآن پاک کی گواہی ہے کہ اہل کتاب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، تو یہ ہم سے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے۔ انہوں نے سرور کونین کا بچپن دیکھا، ان کی جوانی دیکھی، ان کی سیرت دیکھی، ان کی گفتگو دیکھی، ان کے شب و روز دیکھے، ان کے حالات دیکھے، ان کے معاملات دیکھے، ان کی تجارت دیکھی، غار حرا میں خلوت نشینی کو دیکھا، ان کی صداقت و امانت کو دیکھا، ان کی عفت و پاک دامنی کو دیکھا، اور اتنا قریب سے دیکھا، اتنے نزدیک سے دیکھا کہ امین و صادق کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ان کے دل کی آواز تھی، یہ ان کے دل کی صدا تھی۔ کفار کی اس صفت کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کی صداقت کا اقرار تو انہوں نے اپنی زبان سے کیا ہے،
بخاری شریف میں واضح لفظوں میں فرمایا گیا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ وہ صاف صاف کہتے ہیں ہم نے آپ کو پوری زندگی میں سچا ہی پایا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ مگر ان سب کے باوجود کوئی امیہ ابن خلف کو مسلمان نہیں کہتا، ابو جہل کو مسلمان نہیں کہتا، ابو لہب کو مسلمان نہیں کہتا، کیونکہ یہ جانتے تو تھے پر مانتے نہیں تھے، صادق و امین کہتے تو تھے مگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سچا نہیں جانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، بیان کرنے کا نام نہیں قبول کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح سیرت النبی کو بیان کرنا کوئی اصل مقصد نہیں ہے بلکہ سیرت طیبہ پر عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ کئی سارے غیر مسلموں کے بیانات آپ کو مل جائیں گے، سیرت پر ان کی تقریریں مل جائیں گی، ایسی لچھے دار تقریریں اور ایسے بہترین انداز میں بیانات آپ کو مل جائیں گے کہ ایسی تقریر اور ایسے بیان ہم اور آپ کیا کریں گے۔ ایسی ایسی نعت پڑھیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ نعت پڑھنے والے غیر مسلم آپ کو متاثر کر کے چھوڑیں گے، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ صرف اتنے سے کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا وہ کامیابی کی منزل کو پا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ودیا ساگر آنند نبی کی شان میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، گرچہ نام و نسب سے ہندو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو ہوں۔ جگن ناتھ آزاد نبی کی شان میں یوں گویا ہے، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس کا شعر ہے، ہادی اعظم محسن اعظم شاہ رسولاں خواجہ بھگواں، ذات مقدس طیب و اطہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدن موہن لال کا کہنا ہے، خدا کا ہی وہ شیدا ہے جو شیدا ہے محمد کا، کہاں ہے دونوں عالم میں کوئی ہمتا محمد کا۔ 10 سال پہلے کی بات ہے، ایک غیر مسلم پنڈت سندر لال تھا، اردو زبان کا بڑا ماہر تھا، جادو بیاں مقرر بھی تھا، سیرت کے عنوان پر 3 گھنٹے کی تقریر کر لیتا تھا، سیرت سے متعلق قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھتا تھا، دوران تقریر پورے مجمع پر اثر ڈال دیتا تھا۔ لیکن سیرت پر بولنے سے کیا کسی نے اسے مسلمان کہا؟ کیا وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل خواہ کیسا ہی ہو، سیرت پر بول لینا ہی سب سے بڑا کمال ہے، زوردار تقریریں کرنا ہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیو، اس غلطی کی اصلاح کرو اور یہ بات سمجھو، دل میں نوٹ کرو کہ سیرت پر بیان کرنا کوئی اصل مقصد نہیں ہے بلکہ عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ نبی کی تعلیمات کو اپنانا اصل کامیابی ہے، نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنا شریعت کا اصل مطالبہ ہے، اور کانفرنس جو آج ہو رہی ہے اس کا بھی یہی اصل مقصد ہے۔ نعرہ رسالت لگا دینے سے کام نہیں بنے گا، جو شیلی تقریر کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ نبی سے اصل محبت یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ محمد سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ آئیے آج ہی سے ہم نبی کی سنت پر چلنے کا عزم کریں، بلکہ ابھی سے عمل کی نیت اور عمل کا پختہ ارادہ کریں، اور بچوں کو بھی نبی کی پاکیزہ سیرت سے آگاہ کریں، اور اپنے عمل و کردار کے ذریعے غیر مسلموں کو نبی کی سیرت سمجھائیں، کیونکہ وہ شمائل ترمذی نہیں پڑھتے، وہ بخاری و مسلم نہیں پڑھتے، وہ شمائل کبریٰ اور سیرت کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ جب موبائل اور واٹس ایپ کی مصروفیت میں ہم اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ہے کہ ہم نبی کی سیرت پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، نبی کے ارشادات کو پڑھیں، نبی کے مواعظ و ملفوظات کو پڑھیں، جب ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے تو غیروں کا کیا شکوہ، وہ کیا پڑھیں گے؟ انہیں اگر نبی کی سیرت معلوم ہوگی تو ہمارے عمل سے ہوگی، ہماری تجارت سے ہوگی، ہمارے معاملات سے ہوگی، ہمارے کردار سے ہوگی۔
اس لیے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، دوسروں کو عمل کی دعوت دی جائے، سنتوں کو سیکھنے اور انہیں پھیلانے کا اہتمام کیا جائے، ذات رسول پر اگر کوئی حملہ ہو تو دفاع کیا جائے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، جو کام انسان کا کردار کرے ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی بے پایہ حمد و ثنا ہے کہ ہمارے اکابر نے سنتوں پر عمل بھی کیا ہے اور ذات اقدس پر ہونے والے حملوں کا جواب بھی دیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث جلیل حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھی جائیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے نبی کی سنت و سیرت پر عمل بھی کیا ہے اور اس پر ہونے والے حملوں کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف محبت کے نعروں میں الجھا دیا ہے اور عمل سے کوسوں دور کر دیا ہے۔ جتنا ہم نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اتنا عمل کا اہتمام نہیں کرتے۔ غافل مسلمان صرف جوش بھرے نعروں ہی کو اصل محبت سمجھتے ہیں، حالانکہ محبت کا پتہ عمل سے چلتا ہے۔ صحابہ نے صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں لیا، انہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو زندہ کیا ہے اور ضرورت پڑی تو جان تک کی قربانی دے دی۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو روانہ کرتے ہوئے انہیں چند نصیحتیں فرمائی۔ ضروری نصیحتوں سے جب فارغ ہوئے تو آخری بات ان سے یہ فرمائی کہ شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات اب نہ ہو سکے، اور جب تم کبھی یمن سے مدینہ واپس آؤ تو میری اس مسجد اور قبر سے گزرو۔ گویا آپ نے اس ارشاد میں اشارہ فرما دیا کہ میری زندگی کا یہی آخری سال ہے۔ حضرت معاذ عاشق رسول نے جب نبی کا یہ فرمان سنا تو وفات کے تصور اور جدائی کے صدمے سے رونے لگے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت نے فرمایا، اے معاذ، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ وہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں، بہت زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تسلی دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ اصل چیز روحانی تعلق ہے، روحانی قرب ہے، اور اس تعلق و قرب کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ جسمانی طور پر دور ہے، مدینے سے دور یمن میں کیوں نہ ہو یا دنیا کے کسی خطے میں کیوں نہ ہو، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے، خوف خدا اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہے تو دور رہتے ہوئے بھی وہ مجھ سے قریب ہے، اور اگر کوئی جسمانی طور پر، ظاہری طور پر مجھ سے قریب ہے، یہاں تک کہ میری مجلس میں ہے، لیکن اس کا دل تقوی کی دولت سے خالی ہے، تو چاہے وہ میری مجلس ہی میں کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے دور ہے اور میں ایسے شخص سے دور ہوں۔ محبت رسول کو جانچنے کا یہ ایک پیمانہ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ واقعی اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے؟ اگر اس کے دل میں ہم جھانک نہیں سکتے، ظاہر ہے دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے۔ سائنس دانوں نے کوئی تھرما میٹر نہیں بنایا جس سے دل کی حالت کو جانا جا سکے۔ اگر ہم جان سکتے ہیں تو صرف اس کے ظاہر سے، اس کے اعمال سے، نبی کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں، نبی کی سنت پر چل رہا ہے یا نہیں، نبی کے طریقے کو اپنا رہا ہے یا نہیں، بس یہی ایک ذریعہ ہے اس کے دعوے کو پرکھنے کا۔ اگر وہ سنت و شریعت کا پابند ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، نبی کی زندگی کو اختیار کرنے والا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ رسول خدا کا عاشق ہے۔ ایک دن امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام جو دل و جان سے آپ سے محبت کرنے والے تھے،
آپ کے فدائی و شیدائی تھے، وہ وضو کا پانی اپنے بدن پر ملنے لگے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ابھارا ہے۔ اس پر نبی نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤد امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کر دے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل کی طرف توجہ دلائی اور تنبیہ فرمائی کہ وضو کا پانی جو اپنے بدن پر مل رہے ہو یہ محبت کی علامت تو ضرور ہے، لیکن اصل محبت میرے نقش قدم پر چلنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم نے جلسوں کا ایسا انداز بنا رکھا ہے، کانفرنسوں کا ایسا انداز بنا رکھا ہے، اور تقریروں کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ جلسے میں صرف شرکت کر لینے کو ہی ہم کامیابی سمجھنے لگے، تقریریں سن لینے کو ہی ہم کامیابی سمجھنے لگے۔ جو زیادہ سے زیادہ شاندار اور لچھے دار تقریریں کر لے سمجھتے ہیں بس یہی کامیابی ہے اور یہی اصل مقصود ہے۔ سننے والی پبلک نے بھی یہی تأثر لے لیا ہے کہ جو نبی کے کمالات کو خوب بیان کرے، نبی کی سیرت کو خوب بیان کرے، نبی کے طور طریقے کو بیان کر دے تو وہ بس کامیابی کی چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سیرت کو اپنایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، کیونکہ اس پہلو پر اتنا زور نہیں دیا گیا۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ اس کی زندگی ہر دور کے لیے نمونہ ہے۔ یہ سیرت نبوی کا اعجاز ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں مگر آج تک آپ کے حالات محفوظ ہیں۔ قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال بتائی ہے، یہ نبوت کی عمر ہے، لیکن جو عمر حیات ہے وہ 1350 سال ہے۔ اگر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی سوانح حیات بیان کرے تو یہ ممکن ہے کہ 3-4 گھنٹے میں پوری عمر بیان کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 932 سال بتائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اول سے آخر تک چند گھنٹوں میں بیان کر دے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور اپنی زندگیاں پوری کر کے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمریں چند دنوں میں بیان ہو جائیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی عمروں کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کی سیرت تو سیرت، ان کے نام بھی محفوظ نہیں ہیں، لیکن سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مختصر ہے۔ عمر حیات دیکھیں تو 63 سال ہے اور عمر نبوت دیکھیں تو 23 سال ہے، مگر یہ مختصر ہونے کے باوجود تعلیمات و ہدایات سے اس قدر بھرپور ہے کہ راتیں دن بھی ہو جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، کاغذ و قلم کے ڈھیر لگ جائیں، مگر محمد مصطفیٰ کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ احادیث کے ذخیرے پر جب آپ نظر ڈالیں گے، بخاری و مسلم پڑھیں گے، شمائل ترمذی کا مطالعہ کریں گے، خصائص کبریٰ پر نظر دوڑائیں گے تو آپ خاتم الانبیاء کو چلتے پھرتے پائیں گے، ہنستے بولتے پائیں گے، اٹھتے بیٹھتے پائیں گے، مصلی پر جاتے امامت کراتے بھی پائیں گے، نمازیں پڑھتے دعائیں کرتے بھی پائیں گے، اللہ کے سامنے روتے آنسو بہاتے بھی پائیں گے، لوگوں کے سامنے تقریریں فرماتے اور خدا کے احکام سناتے ہوئے پائیں گے، احرام باندھتے اور حج کرتے پائیں گے۔ بدر میں آپ کو ملیں گے،
احد میں آپ کو ملیں گے، احزاب میں آپ کو ملیں گے، حنین میں آپ کو ملیں گے، مکہ کی وادیوں میں آپ کو ملیں گے، مدینے کی بستی میں آپ کو ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ نبی موجود نہیں ہے لیکن نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ مسجد نبوی میں آپ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کس طرح کرتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مجرموں کے لیے سزاؤں کے احکام جاری کرتے تھے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد نبی کے ارشادات آج محفوظ ہیں، نبی کی سیرت محفوظ ہے، نبی کا ماحول محفوظ ہے۔ ان سب کا محفوظ رہنا یہ اسلام کا ایسا امتیاز اور ایسا اعجاز ہے جس میں کوئی دوسرا مذہب شریک نہیں۔ سیرت نبوی کی یہ خصوصیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے انبیاء کرام ایک مخصوص وقت کے لیے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ان کے حالات بھی رخصت ہو گئے، لیکن خاتم الانبیاء کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ کے حالات آج بھی محفوظ و موجود ہیں۔ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باراں ہے۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ سیرت پوری دنیا میں آج اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ روز بروز لوگ اسلام کی صداقت و حقانیت کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی چیز دشمنان اسلام کی بوکھلاہٹ کا باعث بن رہی ہے۔ یہ نبی کی اعلیٰ سیرت سے خوف زدہ ہیں، اسی وجہ سے یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، یا اپنے غصے کا، حسد کا، جلن کا اظہار گستاخانہ کارٹونوں کی شکل میں کر رہے ہیں۔ یہ ناپاک جرات ان کی شکست اور مغلوبیت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ محسن انسانیت کی شان میں گستاخی کر کے چاند پر تھوکنے کی کوشش کریں۔ یہ اسی پگڈنڈی پر چل رہے ہیں جس پر دشمنان اسلام دور نبوی میں چلتے تھے۔ ان کی شرانگیزی اور خباثت کی خبر قرآن پاک نے دی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں وہ کم ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اور زیادہ سخت ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، کہ بغض تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اور بھی بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ سخت اور خباثتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، مختلف نام تجویز کر رکھے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان عیبوں سے پاک تھی، ان برائیوں سے پاک تھی۔ آپ معصوم تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا نام ایسا رکھ دیا کہ آپ پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا ہے اور آپ کا نام لے کر کے برائی بھی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میری برائی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ برائی مجھ پر نہیں پڑتی ہے، کیونکہ میرا نام محمد ہے، اور محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا شخص۔ اور وہ لوگ گویا کہ مذمم کی برائی کرتے ہیں۔ مذمم کا معنی ہے جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی بیان کی جائے۔ تو جس کی برائی بیان کرتے ہیں وہ میں نہیں ہوں، کیونکہ میرا نام تو محمد ہے۔ تو محمد نام اگر لیں گے تو آٹومیٹک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کی زبان سے ظاہر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ناپاک حرکت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو اسلام اور سیرت رسول سے دور رکھ سکیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ شر کے اندر سے خیر پیدا کر دیتا ہے۔ یہود و نصارہ نے اسلام اور پیغمبر آخر الزماں کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا ہی زیادہ ان کی عوام اور پبلک اسلام کی طرف مائل ہونے لگی، اور ان میں اس اسلام کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ یہ کیسا مذہب ہے، کس چیز کی دعوت دیتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے خلاف ہماری قوم کے لوگ اس قدر کیوں جلے بھونے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جب اسلام اور پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیا تو انہیں حقیقت کچھ اور ہی نظر آئی۔ پھر انہیں اپنوں سے
ایسی نفرت ہوئی، ایسی دشمنی ہوئی کہ وہ ان سے دور ہو گئے اور اسلام اور نبی رحمت کے فدائی و شیدائی بن گئے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا، تم جتنا دباؤ گے وہ اس کے سوا ہوگا۔ اس وقت یورپ کے لوگوں نے اس عظیم ہستی کو جاننے کے لیے اپنا دل و دماغ کھول دیا ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح جواب دیں؟ محض خالی نعروں سے یا سیرت رسول اپنا کر جواب دیں؟ صرف جلسے جلوس کر کے جواب دیں یا نبی کے طریقے پر چل کر جواب دیں؟ محض اخباری بیانات اور میڈیا کی زبان سے جواب دیں یا سنت رسول اپنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گستاخانہ خاکوں سے، بیہودہ کارٹونوں سے ہر مسلمان کو اذیت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور دشمنوں کی یہ حرکت مسلمانوں کے لیے اذیت ناک ہے۔ لیکن خود ہماری بدعملی سے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی قبر اطہر میں زندہ ہیں اور ہفتے میں 2 مرتبہ دربار نبوت میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو سنت رسول اپنا کر نبی رحمت کا تعارف کرائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خراج عقیدت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔